بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مسلم لیگ نون میں اس وقت جو ایم پی اے سب سے زیادہ مشہور ہو چکے ہیں وہ ہیں میاں جلیل احمد شرف پوری صاحب. اور ہوا یہ کہ انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کی جو تقریر اے پی سی میں ہوئی اس کے حوالے سے بات کہی کہ میاں صاحب کو کچھ یہ باتیں جو کہی ہیں اداروں کے خلاف جو باتیں کہی ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے تھیں. اب ہر چینل پر ان کو بلایا جا رہا ہے, ان کا موقف سنا جا رہا ہے, بات کہی جا رہی ہے, لیکن اپنی پارٹی سے بھی ان پر بہت زیادہ پریشر آ رہا ہے. تو انہی سے بات کرتے ہیں کہ سارا کچھ ہوا کیا. میرے ساتھ موجود ہیں جناب میاں جلیل احمد شرف پوری صاحب, اور ایک بہت ہی محترم گھرانے سے, بڑے مذہبی گھرانے سے بھی ان کا تعلق ہے اور بڑی مقبول شخصیت ہیں اپنے علاقے میں. اور صرف پارٹی, کچھ لوگ ہوتے ہیں صرف پارٹی بیس پر ہی ان کو ووٹ ملتے ہیں, لیکن ان کا ماشاءاللہ ایک اپنا بہت ووٹ بینک بھی ہے. میاں صاحب یہ فرمائیے ہوا کیا, کیا بات ہوئی, کیا ایسی باتیں تھیں جو آپ کو صحیح نہیں لگیں میاں صاحب کی تقریر میں, اور یہ سارا واقعہ ہوا کیا, تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے گا. جی اسامہ صاحب, بیسیکلی تو جو میاں صاحب نے اسپیچ کی وہ اکثریت کو اچھی نہیں لگی. اس میں سخت جملے تھے, رجحان جو اداروں کے خلاف ٹکراؤ کا ایک جو میسیج تھا وہ ہر ایک کو محسوس ہوا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. تو لیکن بہرحال ہر بندہ رائے اپنی اوپن نہیں دیتا. میں نے بھی کہیں اوپن بات تو نہیں کی, آپس میں ہوئی. تو ایک صحافی نے مجھے دوستانہ ماحول میں سوال کیا اور ٹیلی فون کے اوپر. اچھا. تو میں نے انہیں کہا کہ میاں صاحب نے جو بات کی ہے وہ غیر مناسب ہے, اور میاں صاحب جیسی شخصیت کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. اور وہ پھر مزید اس کے اوپر بات کرتے رہے, پھر انہوں نے اپنے چینل پہ چلا دیا. تو بہرحال مجھے تو اس میں کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہے, چلا دیا ٹھیک ہے انہوں نے, اور پھر تمام چینلز نے اس بات کو پک کر لیا. تو ایک چیز میرے لیے کہہ لے تھوڑا سا ایک بن گئی کہ یہ جیسے بہت ایشو ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ اتنا بڑا ایشو نہیں تھا. یہ ہماری پارٹی نے بھی کچھ اسے ایشو بنا دیا. رانا ثناء اللہ صاحب قابل احترام ہیں کہ جی ہم نوٹس دے رہے ہیں. بھائی نوٹس کس بات کا اس کے اوپر دینا ہے؟ ایک میری رائے ہے, اوپینین ہے, میری رائے سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے, اور مجھے اپنی قیادت سے کسی ایشو کے اوپر اختلاف ہو سکتا ہے. تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ اتنی سیریس. پوائنٹ ٹو پوائنٹ اتفاق رائے بھی ہو جاتا ہے, اختلاف رائے بھی ہو جاتا ہے. اچھا, یہ بتائیے کہ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کوئی لیڈرشپ جو ہے, یعنی سیکنڈ ایئر پہ کہہ لیں کہ میاں صاحب اپنی جگہ, لیکن جی وہ ضمیر کا ہونا چاہیے, اور اس طرح کی باتیں آپ کے خلاف کرنے لگ گئے ہیں کہ جی آپ کو نوٹس یا اس طرح کوئی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے. تو لیکن پھر بھی آپ اپنی اس بات پر قائم ہیں. جی جب میں نے جو بات کی اپنے ضمیر کے مطابق کی ہے تو میں کیوں قائم نہ رہوں؟ ہاں ضمیر سے ہٹ کے بات کروں, شاید انہیں پسند آ جائے. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ غیر مناسب رویہ ہے. کوئی بھی, ہاں جو ہمارے یہ جو سینئر لیڈرز ہیں جیسے رانا ثناء اللہ صاحب ہیں یا باقی ہمارے جو ٹی وی کے اوپر اکثر نمائندگان آتے ہیں, اگر کسی کی بات غیر مناسب لگی ہے تو سمپل کہہ دیں بھائی اس کا جواب اسی سے پوچھیں, اس کے اوپر کمنٹس نہیں کرنے چاہیے. بھائی ٹھیک ہے اس نے بات کی اس سے پوچھیں, ہماری پارٹی کی یہ پالیسی نہیں ہے, اس کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے. تو اسی طریقے سے میری یہ ذاتی رائے ہے کہ میاں صاحب کا یہ جو بیانیہ تھا, یہ جو سٹائل ہے سختی والا, یہ غیر مناسب ہے. یہ میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے ملک کے لیے نقصان دہ ہے. تو ایسا ہمارے لیڈران کے اندر ایسا غصہ نہیں ہونا چاہیے. جو آپ نے بات کہی, ہم تک بھی اطلاعات ہیں کہ میجورٹی جتنے بھی مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اداروں سے ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے. اس میں نہ ماضی میں کچھ حاصل ہوا مسلم لیگ نون کو, نہ اب ہوگا. لیکن یہ تو لکھی ہوئی تقریر تھی, اور مریم صاحبہ نے یہ چیز مانی ہے کہ لوگ ایسے ہیں جو مفاہمت کی بات کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے, لیکن فیصلہ میاں نواز شریف صاحب کا چلتا ہے, اور پھر اس پر سب لبیک کہتے ہیں, سب کو ماننا پڑتا ہے. تاکہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کے بارے میں بھی یہی کہا. تو لیکن دوسری طرف آپ جیسے لوگوں کو بات بھی نہیں کرنے دی جاتی. ایک طرف کہا جاتا ہے ہاں جی اعتراض تو لوگوں کو ہے, جب وہ اعتراض وہ سامنے نہیں لاتے یا وہ ڈرتے ہیں ان تک پہنچانے میں, کیا وجہ ہے اس کی؟ بس یہ تو ہماری پوری سیاست کا ایک سٹائل ہے. پیپلز پارٹی دیکھ لیں, مسلم لیگ دیکھ لیں, تحریک انصاف دیکھ لیں. کیا تحریک انصاف کے اندر خان صاحب کی رائے کے خلاف کوئی بات کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو اس طریقے سے ہر پارٹی کے اندر یہ سٹائل ہے. لیکن میں پرسنلی ایک ورکر کے طور پہ یہ سمجھتا ہوں یہ سٹائل ٹھیک نہیں ہے. اختلاف رائے کا پورا حق ہونا چاہیے. اوپن بھی ہم اختلاف کر سکتے ہیں, اندر بھی کر سکتے ہیں, لیکن پارٹی فیصلہ وہی کرے گی جو قیادت کا فیصلہ ہوگا. یہ بتائیے کہ ایک چیز پر یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے جا کے ملاقاتیں کیوں کرتے ہیں, نون لیگ کے کچھ اور لوگ بھی ہیں, آپ کا بھی اس میں نام آتا ہے. تو یہ کیا معاملہ ہے کہ کئی ملاقاتیں ہو چکی ہیں
اور ہر دفعہ نون لیگ کی طرف سے اس پر اعتراض آتا ہے، لیکن شاید وہ ایکشن نہیں لے سکتے کیونکہ آپ کو ڈسپلن یا یہ کہیں کہ پارٹی پالیسی کے خلاف کوئی ووٹ نہیں دے رہے، آپ کے خلاف کوئی ایکشن تو نہیں ہو سکتا، لیکن وہ اعتراض ہر دفعہ آتا ہے۔ جی وہ بھی اعتراض میں تو سمجھتا ہوں بے جا ہے۔ اگر چیف منسٹر بزدار صاحب ہیں اور اگر کوئی ایم پی صاحب ملتے ہیں اپنی کسی ایشو کے اوپر تو کیوں نہ ملیں، سب کو ملنا چاہیے۔ ہم نے ان کو ووٹ نہیں دیا لیکن اکثریت نے ان کو ووٹ دیا ہے، اور ہماری جماعت بھی انہیں چیف منسٹر مانتی ہے، وہ چیف منسٹر پنجاب ہیں، اور اگر کوئی مسئلہ ہے، ایشو ہے تو ان سے بات کرنے کی ضرورت ہے تو کرنی چاہیے، اس میں کوئی غصے والی بات نہیں ہے، نہ ایسی کوئی رکاوٹ ہونی چاہیے۔ تو باقی میرا تو ذاتی طور پہ ڈیفرنٹ ہے، حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے ہماری پہچان ہے، اور ذاتی تو ہمارا کوئی ایسی خاص خوبی والی بات نہیں ہے۔ تو بزدار صاحب کے پاس جب میں پہلی دفعہ گیا، انہوں نے بہت محبت کے ساتھ ملے، ایکسٹرا آرڈنری پیار محبت سے ملے، تو میرے دل میں بھی ان کی رسپیکٹ پیدا ہوئی، اور آج کے دن تک وہ میرا ایک رشتہ جو محبت و احترام کا وہ قائم ہے۔ تو میں بزدار صاحب کا احترام بھی کرتا ہوں، ان کا شکر گزار بھی ہوں کہ کوئی بھی میں نے انہیں ریکویسٹ کیا اپنے علاقے کی چھوٹے موٹے مسائل کے لیے تو انہوں نے وہ بات سنی بھی اور اس کے اوپر عمل بھی کروایا۔ اچھا یہ بتائیں، آپ کو فون وغیرہ آ رہے ہیں لیڈرشپ کے کہ کیا کر رہے ہو، کیوں میڈیا پہ جا رہے ہو، کیوں بیان دے رہے ہو، واپس لو، معذرت کرو، کہیں سے کوئی بیچ میں لوگ پڑھ کر اس طرح کے پیغامات پہنچا رہے ہیں؟ جو اسامہ صاحب لیڈرشپ کی طرف سے تو نہیں، لیکن بعض ہمارے ایم پی جو دوست ہیں ان کے فون، کئیوں نے اپریسیشن کے فون کیے کہ بہت اچھی بات آپ نے کی اور بڑا اچھا آپ نے کیا، اور بعض نے کہا کہ میاں صاحب کیسی بات کر رہے ہیں، آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو میں نے کہا یار بات ایک ہو گئی ہے، جو ہوئی ہے وہ تو سچی ہے، ہاں ٹھیک ہے ہائی لائٹ نہیں ہونی چاہیے تھی، اب اگر ہائی لائٹ ہو گئی ہے تو پھر میرا اس میں کیا قصور ہے؟ لیکن میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں نے بات غلط کی ہے، بات تو میں نے ٹھیک کی ہے، این پارٹی کے اندر بات ہونی چاہیے تھی۔ میں نے کہا دیکھیں ملک ہمارا سب کا ملک ہے، اور اگر وزیر اعظم کے خلاف بات ملک سے باہر بیٹھ کے ہو سکتی ہے تو پارٹی کے لیڈر کے خلاف پارٹی سے باہر بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے۔ یہ کوئی ایسی مائنڈ کرنے والی بات نہیں ہے، نہ ہی کوئی ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے، ایک اپنا ایک نقطہ نظر ہے۔ آپ کی ذاتی رائے کیا ہے کہ میاں صاحب نے پابندی لگا دی ہے کہ کوئی نہیں مل سکتا فوج سے، ایجنسی سے، کسی بھی آدمی سے، آپ کی خیال ہے یہ پابندی درست ہے؟ نہیں بالکل، وہ پارٹی کے لیے اگر کوئی ملے تو بالکل میاں صاحب کی اجازت کے بغیر نہیں ملنا چاہیے۔ اگر پارٹی پالیسی کے اوپر کوئی بات کرنے کی ضرورت ہے تو پارٹی قیادت کی اجازت کے بغیر نہیں ملنا چاہیے۔ اگر کسی کا کوئی ذاتی تعلق ہے اور کوئی ذاتی ایشو کے اوپر ملنا چاہتا ہے تو وہ آرمی چیف سے ملے یا کسی اور سے ملے، وہ تو نہ پابندی لگ سکتی ہے نہ کوئی لگا سکتا ہے، لیکن ظاہر جو میاں صاحب نے پابندی لگائی ہے اس کے معنی ہیں، اور وہ پارٹی کے مسائل کے اوپر ایک ہے کہ ہم مسلم لیگ کے ایشو کے اوپر میاں صاحب کی اجازت کے بغیر نہیں مل سکتے، اور کسی کو نہیں ملنا چاہیے۔ نہیں، لیکن شہباز شریف صاحب کے ساتھ پورا ایک وفد تھا، وہ بھی ملاقات ہوئی۔ محمد زبیر صاحب تو کہتے ہیں کہ وہ ذاتی ملاقات تھی، اب تو اس کے بعد تو یہ لگ رہا ہے کہ ویسی ملاقات بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اسی ملاقات کے سارے چرچے ہوئے، ساری بات ہوئی، تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ اب وہ ذاتی ملاقات کی بھی اجازت نہیں دے رہے۔ نہیں، ذاتی ملاقات کے اوپر تو دیکھیں کوئی بھی پابندی نہیں لگا سکتا، لیکن وہ تو یقیناً امیج یہ لیا جا رہا ہے کہ جیسے زبیر صاحب جو ملے ہیں وہ پارٹی ایشوز کے اوپر ملے ہیں، تو میاں صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ وہ پارٹی ایشو نہیں تھا، ذاتی تھا، اس کا امپیکٹ بیٹھ جا رہا ہے، تو لہٰذا ان کی ایک اوپینین ہے کہ کوئی نہ ملے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو وہ جو سینئرز ہیں یقیناً انہیں اوائڈ کرنا چاہیے۔ یہ بتائیں کہ پارٹی کی طرف سے جو بھی کہا جائے، آپ پارٹی کے ساتھ مخلص ہیں، ان کے ساتھ ہی، آپ کو پارٹی چھوڑنے کا تو کوئی ارادہ نہیں ہے، انلیس کہ آپ کے اوپر پتہ نہیں کوئی ایلیگیشن ایسے لگا دیں یا کچھ کر دیں، اگر دباؤ آتا ہے یا کوئی آپ کے خلاف اس طرح ایکشن لینے کی بات ہوتی، جو کہ ابھی تک تو خیر میرا خیال ہے کچھ ایسا نہیں ہوا۔ اسامہ صاحب میرے یہ اخلاص ہی کی وجہ ہے کہ میں نے دل کی بات میاں صاحب کے لیے عرض کی ہے، اور میاں صاحب کا میں احترام کرتا ہوں۔ پہلے بھی وہ جانتے ہیں کہ جب ایم این اے تھا میری رائے کچھ ایشوز کے اوپر پارٹی سے ڈفرینٹ تھی، اور میں نے اچیچا سعودی عرب جا کے انہیں چیزیں گزارشات کی اور انہوں نے میری باتیں پسند کی، تو وہ میری تو رائے اس وقت نیشنل اسمبلی میں بھی یہ تھی کہ اس طریقے سے نہیں، ایسے ہونا چاہیے۔ سب کی رائے اور تھی، میرے اکیلے کی اور تھی، اور میاں صاحب نے بطور خاص میری رائے کو پسند کیا اور فرمایا کہ جیسے آپ سوچتے ہیں سارے لوگ ایسے نہیں سوچتے، لیکن بات آپ کی ٹھیک ہے۔ تو بہرحال مطلب میرا اس وقت آپ کی بات مان لی، لیکن اب وہ نہیں مان رہے، اس وقت آپ کی بات کو اہمیت دی، جب بھی آپ کی ملاقات ہوئی تو آپ کی بات کو اہمیت دی کہ یعنی مفاہمت کی بات یا اس طرح سے معاملات کو آگے افہام و تفہیم سے چلنا چاہیے، لیکن پھر نہیں مانتے آپ؟ نہیں، میری ابھی تو کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن جب پہلے کبھی جتنی دفعہ بھی ملاقات ہوئی بڑی محبت سے ہمیشہ وہ ملے ہیں، بڑے پیار سے ملے ہیں، اور اس کی وجہ بھی حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کی بھی ایک محبت کا رشتہ ہے۔ تو بہرحال میرا ایک مثال میں نے دی ہے کہ میں ایک ایشو تھا اس وقت کے حساب سے نیشنل اسمبلی میں ہماری پارٹی کا کچھ اور تھا اور میرے اکیلے کی اور رائے تھی،
پارٹی قیادت نے جہاں راجہ ظفر الحق صاحب تھے، جوید ہاشمی صاحب تھے، چودھری نثار صاحب تھے، انہوں نے میٹنگ کے اندر میری بات کو پسند نہیں کیا، تو میں نے ٹکٹ کٹایا، سعودی عرب چلا گیا. میں نے میاں صاحب کو جا کے عرض کیا کہ جناب آپ ہمارے لیڈر ہیں، میں یہ سوچتا ہوں. تو میاں صاحب نے ڈبیٹ کے بعد، ڈسکشن کے بعد، شہباز شریف صاحب بھی تھے، انہوں نے میری بات کو پسند فرمایا، کہا آپ نے بات ٹھیک کہی ہے، لیکن جیسے آپ سوچتے ہیں ایسے اکثر لوگ نہیں سوچتے، تو اس کے اوپر غور کرتے ہیں. تو بہرحال مطلب کہ یہ ایک ہر بندے کا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے، ہر بندے کا سوچنے کا اپنا انداز ہے. بہت بہت شکریہ میاں جلیل احمد شرف پوری صاحب، آپ نے اتنا وقت دیا. کمنٹس کا مجھے آپ کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.